پچھلی ویڈیوز میں 2 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، شدید گرمی تھی اور بار بار میں پسینہ پہنچ رہا تھا۔ آج میں اپنے رومال کے بغیر ہوں کیونکہ آج میں نے اپنا چینگ ہونگ روبا 1.5 ٹن آن کر لیا۔ پہلے میں بچت کر رہا تھا لیکن آج سے یہ اس بات کو ریلائز کیا کہ چلیں اچھے ماحول میں سکون کے ساتھ اپنے اسٹوڈیو میں اے سی چلا کے بھی ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے۔ کچھ جگہوں پہ بچت کے بغیر بھی کام ضروری ہو جاتا ہے۔ خدا کے کلام کی طرف آتے ہیں۔ میں یسوع مسیح کا شاگرد عمر ویسی ایک دفعہ پھر خدا کے پاک کلام کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں، اور پیج نمبر 16 ہم پڑھ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن بک میں سے، دی کانسٹیٹیوشن آف دا گاسپل۔ جیسے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ بائبل مقدس میں 2 آئین تحریر ہیں، موسیٰ کی شریعت اور مسیح کی شریعت۔ اور آج بھی جو حکم ہم دیکھنے کو ہیں یہ ایک آئین ہے، یہ قانون ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں۔ انگلش میں چلے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ For a man indeed ought not to cover his head, for as much as he is the image and glory of God, but the woman is the glory of the man. 1 Corinthians 11:7, chapter number 11 verse number 7۔ اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، مگر عورت مرد کا جلال ہے۔ اس لیے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے، اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی۔ بس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ یہاں پر 2 کمانڈمنٹس ہیں، 11:7 اور 11:10، جس کو ہم نے دیکھنا ہے، لیکن میں نے تھوڑا پیسج پڑھ لیا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ خدا کا پاک کلام ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا موسیٰ کی شریعت پر غور کریں، ٹریڈیشنز پر غور کریں، روایات پر غور کریں، تو وہاں پر یہودی قوم کو ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہ ہیکل کی دیوار کی طرف منہ کر کے اپنے سر پہ ٹوپیاں پہن کے وہ پریئر کرتے ہیں۔ اور وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ روایت ہے، لیکن اس بات کو کلیئر کر لیں کہ یہ روایت کے ساتھ ساتھ موسیٰ کی شریعت میں یہ حکم ہے کہ ایسا کیا جائے۔ اس کے لیے ریفرنس میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن اچھی بات ہے کہ آپ خود بھی بائبل مقدس کو پڑھنے اور سیکھنے کی عادت ڈالیں اور اس کو خود سرچ کیجئے گا۔ عام لوگوں کے لیے ہیٹ پہننے کا حکم ہے، ٹوپی پہننے کا حکم ہے، جس طرح سے ٹوپیاں پہن کر وہ پریئر کرتے ہیں۔ اور جو سردار کاہن ہے اس کے لیے اپنے سر کو کور کرنے کے حکم کے ساتھ وہاں پر ایک چادر ٹائپ چیز یوز کی جاتی ہے، جس کو انگلش ترجمہ میں مائٹر کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو ان حوالوں کو خود دیکھ لیجئے گا۔ لیکن جس طرح کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم مسیح کا قانون، مسیح کا آئین سیکھ رہے ہیں، اور یہ سارا ہی نیا عہد نامہ مسیح کی شریعت ہے۔ پولس رسول اس کو مسیح کی شریعت کہتا ہے۔ یہ قانون ہے، شریعت کا مطلب قانون ہے، آئین ہے، لا۔ ٹھیک ہے، اس کے مطابق ساروں نے اپنی زندگیاں ڈھالنی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا
نہیں چاہیے، اور اس کا بڑا ریزن دیا گیا ہے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے. ٹھیک ہے. عورتوں کے لیے کیا کمانڈمنٹ ہے؟ دیکھیں ہم کمانڈمنٹ سیکھ رہے ہیں، اس کو میں ایک ایک اینگل کے ساتھ اس آیت کو بیان کرنا شروع کیا تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن میں آپ کو مختصر خدا کے قوانین سکھا رہا ہوں تاکہ آپ ان کو سیکھ کے ان پر عمل کرنا شروع کرو. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی زندگیاں بابرکت ہوں. عورتوں کے لیے دیکھیں کیا حکم ہے. مگر عورت مرد کا جلال ہے، اس لیے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے، اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی. بس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے. عورتوں کو اپنا سر کور کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بہت سارے اینگلز ہیں کہ کیوں فرشتوں کے سبب سے یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن ابھی ہم مختصر اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، مردوں کو کیا کرنا ہے اور خواتین کو کیا کرنا ہے. مردوں کو تو بہت زیادہ میں نے انالیسس کیا فیلڈ میں، ان کو اس بات کی سمجھ ہے کہ وہ جب پریئر میں آتے ہیں، خدا کی حضوری میں آتے ہیں، تو سر پہ اگر انہوں نے ٹوپیاں بھی پہنی ہوتی ہیں تو وہ ان کو اتار دیتے ہیں. یہ کافی شعور ہے. کوئی کبھی بھی میں نے آج تک 20-21 سالوں کی خدمت میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے خدا کی حضوری میں ٹوپی نہ اتاری ہو. ٹھیک ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ انالیسس کرتے ہیں خواتین کو کہ خواتین کے لیے بھی اس میں حکم ہے کہ اپنے سر کو کور کریں. ٹھیک ہے، سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھیں. پاکستان میں بہت زیادہ اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ خواتین میں کلیسیا میں اس بات کا شعور ہے کہ وہ سر کور کرتی ہیں. بہت کم کوانٹٹی ہے کہ خواتین اپنا سر کور نہیں کرتی. ٹھیک ہے، لیکن جتنی میری بہنیں، میری مائیں آج خدا کا کلام سن رہی ہیں، ضرور اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق ڈالیں. اور جب بھی آپ عبادت اور پرستش کے لیے خدا کی پاک حضوری میں شخصی طور پر اپنے گھر میں یا چرچ میں بھی جب آپ خدا کی حضوری میں جاتے ہو تو ضرور اپنے سر کو کور کریں. ٹھیک ہے جی، یہ خدا کا حکم ہے. دیکھیں یہ میں آپ کو حکم نہیں دے رہا بلکہ یہ خدا آپ کو حکم دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم خدا کی ساری باتوں کو مانیں. اس میں ہماری برکت ہے، اس کی خلاف ورزی گناہ ہے. سو ضرور اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں. ایک اور اینگل سے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین کو اس طور پر بھی دیکھا گیا ہے جو امریکنز ہیں، جو یورپینز ہیں، اور کہ وہ جب سٹیج پہ ہوتی ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ ان کی ڈریسنگ ہی ٹھیک نہیں ہوتی. کھلے کھلے گلے پہنے جاتے ہیں، اونچے اونچے سکرٹ پہنے جاتے ہیں، اور ایسی کیا کہوں کہ پراپر ڈریسنگ کے بغیر وہ سٹیج پر آ جاتی ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ان کا اپنا کلچر ہے، ان کی اپنی باتیں ہیں، ہم ان کو نہیں ہم جانتے. ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کلام کیا کہہ رہا ہے. یہ کلام پاکستانیوں کے لیے بھی ہے، ایشینز کے لیے بھی ہے، یورپینز کے لیے بھی ہے، امریکنز کے لیے بھی ہے، آسٹریلینز کے لیے بھی ہے. ساری دنیا کے لیے یہ کلام ہے کہ کلام کے مطابق سب کو اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، کلام کے کلچر میں آنا ہے. ٹھیک ہے جی، کلام پر ہمیں عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. سو میری ساری بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کلام پر عمل کرنا شروع کریں. یہ ہم سب کے لیے برکت کی بات ہے. خدا کو رنجیدہ نہ کریں. ٹھیک ہے، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں تاکہ خدا کا فضل ہماری زندگیوں پر بڑھا رہے. دیکھیں کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسیح کے فضل کو بیکار نہ کرو. خدا کی نافرمانیاں کر کے بہت سے لوگ خدا کے روح کو رنجیدہ کر رہے ہیں اور مسیح کے فضل کو جو ان کی زندگیوں پر ہوا ہے بیکار کر رہے ہیں.
سو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور خدا کے پاک کلام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اس میں ایک اور بات پر بھی غور کرتے ہیں، چلیے یہ ٹاپک چل رہا ہے، پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور 4 آیت پہ بھی ذرا غور کر لیتے ہیں۔ جو مرد سر ڈھکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے۔ سو یہ ایک اور ریزن یہاں پر درج ہے کہ جو بھی ایسے کرتا ہے کہ دعا یا نبوت کر رہا ہوتا ہے اور اس نے اپنے سر کو کور کیا ہوتا ہے تو وہ اپنے سر کو بے حرمت کر رہا ہوتا ہے، اور جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے، کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے، یعنی کہ وہ شیوڈ ہیڈ کے برابر ہے اگر کوئی عورت اس طور پر دعا یا نبوت کرتی ہے۔ اب آگے بڑا زبردست بات ہے، اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے، اگر عورت کا بال کٹانا یا سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے۔ دیکھیں اس میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پر یہ چیز ہمیں الاؤ ہو گئی ہے کہ عورت اپنے بال کٹوا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کلام یہاں پر کلیئر کر رہا ہے، اگلی آیت میں مزید اس کو کلیئر کیا گیا، اگر عورت کا بال کٹانا یا سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے۔ اگر یہ شرم کی بات ہے، ڈیفینیٹلی یہ شرم کی بات ہے کہ گنجے سر والی عورتیں ہوں اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے بال کٹوائے ہوں، یہ شرم کی بات ہے۔ سو اس وجہ سے عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ بال نہ کٹائیں، ٹھیک ہے جی۔ باہر ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ باہر کا کلچر اپنا ہے، اور یہاں پر خدا کا کلام ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہمیں خواتین کو بال نہیں کٹانے اور اوڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چودہویں آیت کو دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 11:14۔ اور اگر عورت کے لمبے بال ہوں تو اس کی زینت ہے، کیونکہ بال اسے پردہ کے لیے دیے گئے ہیں۔ کیا تم کو طبعی طور پر بھی معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو مردوں کے بال جو ہیں وہ لمبے نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، اس میں اکثر میں چلیں آپ کے ساتھ اور بھی بات شیئر کرتا ہوں۔ فیلڈ میں اکثر مجھ سے کویسچن کیا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح تو اپنا سر کور کرتے تھے، ٹھیک ہے، فلموں میں دکھایا گیا ہے ڈائریکٹرز کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور ان کے بال بھی تھوڑے لمبے دکھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ باتیں جو ہیں، یہ آئین، یہ قانون جو ہے، یہ موسیٰ کی شریعت کے ساتھ لنکڈ ہے۔ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے نئے قوانین آ گئے ہیں، نیا آئین آ گیا ہے، میری اور آپ کی اور سب قوموں کی عدالت مسیح کی شریعت کے مطابق ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کلام جو ہے، اس سے ہم جانتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ سے ہم جانتے ہیں کہ گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو ضرور اس سارے پاک کلام کے حصے کے مطابق اپنی زندگیوں کو اٹھا لیں، اور میری دعا ہے کہ خدا یسوع مسیح کا فضل آپ سب کی زندگیوں پر کنٹینیوسلی بڑھتا رہے۔